السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاض الصالحین میں ہم نے تقریباً 74 حدیثیں سنی ہیں، جانی ہیں، سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جو تقوی، جن میں آخری حدیث تقوی سے متعلق تھی۔ آج میرے سامنے نیا باب اس کتاب کا 7واں باب شروع ہو رہا ہے، باب فی الیقین والتوکل، اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ کا یہ باب ہے۔ اور مصنف نے اپنی عادت کے مطابق کچھ آیتوں کو قرآن پاک کی کوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد گرامی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 ہے، مصنف نے کوٹ کیا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب مومنوں نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع سے بہت ساری پارٹیوں کو، بہت سارے گروہوں اور قبائل کو اکٹھا ہو کر اپنے خلاف لڑنے کے لیے آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کے ایمان میں اور ان کے ایمان کو تسلیم کرنے میں کیا ہوا؟ بڑھوتری ہوئی۔ وہ دیکھ کر گھبرائے نہیں، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، تو یقین ہو گیا اللہ پر اس قدر یقین تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لوگوں نے جب ان سے کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں غزوہ احد کے موقع سے، تو انہوں نے کہا کہ فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، تو فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، یعنی فتح ہوئی انہیں۔ ولم یمسسہم سوء، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی فکر کی، اللہ کی رضامندی کی کو مد نظر رکھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 174۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت کوٹ کی ہے مصنف نے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ جاوید ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58 اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کوٹ کیا مصنف نے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو، کسی چیز کا ارادہ کر لو، اور تو فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 مصنف نے ذکر کیا ہے کہ یقیناً حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیتیں اور اس قسم کی قرآن پاک میں بے شمار آیتیں بتاتی ہیں کہ ایک مومن اللہ رب العالمین پر یقین بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انہی بندوں میں سے بنا لے جو اس پر پورا یقین اور پورا بھروسہ کرنے والے، رکھنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔